اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعتکاف کے معنی ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، یعنی جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور دنیاوی کاموں سے رک جاتا ہے، کاروبار یا بزنس سے رک جاتا ہے، دنیاوی کاموں سے رک جاتا ہے، یا اور کسی معاملات سے رک جاتا ہے جو غیر شرعی ہیں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اعتکاف کے کیا معنی ہیں۔ کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اذکار کرنے کی نیت سے اور مسجد میں ایک خاص مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اچھا، اور جو یہ اعتکاف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں معتکف۔ یاد رکھیے گا، جو شخص اعتکاف کرتا ہے یا اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں معتکف، اس شخص کو کہا جائے گا معتکف۔ کیونکہ سند کے اعتبار سے اعتکاف کے فضائل پر باتیں نہیں ملتی ہیں، لیکن مسجد میں رکنا اور ذکر الہی کرنا، اس کا کیا ثواب ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 453 کہ جس شخص نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ پل صراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور ان پر ایسی چیزیں ہوں گی جو گناہ گاروں کو دھکا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پرابلم سے، اس مصیبت سے بآسانی نکالے۔ پل صراط ایک ایسی خطرناک چیز ہے، ایک ایسا خطرناک لمحہ ہے جس پر کہا گیا ہے کہ انبیاء بھی جانے سے کانپیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری توبہوں کو قبول کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 800 سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مسجد میں آنے اور رکنے اور اللہ کا ذکر کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ جب کوئی گم شدہ شخص اپنے گھر واپس آنے پر اس کے گھر والے اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس چھوٹے سے عمل سے دیکھیں کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد جاتے ہیں، رکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے آسانیاں دین میں زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ مشکلات، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں اعتکاف کی قسمیں۔ تو اعتکاف کی قسمیں ہیں واجب اعتکاف، یعنی کہ کوئی انسان منت مانگ لے کہ اللہ نے اگر میرا یہ کام کر دیا تو میں اعتکاف کر لوں گا، اور دوسرا ہے سنت موقدہ، محتسب ہے یہ سوری، محتسب کا ورڈ میں نے غلط جملہ بولا ہے، مستحب، معاف کیجیے گا۔ تو پہلا ہے واجب، یعنی کہ جب انسان کوئی منت مانگ لے تو اس پر اس کو اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کی نیت کری تھی اس نے۔ اور دوسرا ہے سنت موقدہ جو کہ مستحب ہے، یعنی کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف کرنا نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ فرض کفایہ ہے، نہ فرض عین ہے، بلکہ اس کو کریں یا نہیں کریں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جسی طرح تراویح کا معاملہ تھا کہ جو شخص تراویح کی نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے نہ پڑھنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اعتکاف کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کو عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، اس کو لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے، لیکن نہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اب اس میں یہ سیکھ لیا کہ اعتکاف کرنا یا نہ کرنا کا گناہ ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 2033 ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگوایا اعتکاف کے لیے، تو آپ کی ایک زوجہ نے آ کر اجازت طلب کی کہ کیا میں بھی خیمہ لگوا لوں اعتکاف کی نیت سے، تو ان کا خیمہ بھی لگا دیا گیا۔ پھر دوسری زوجہ آئیں تو ان کا بھی خیمہ لگا دیا گیا، اور اسی طرح پھر تیسری زوجہ تشریف لائیں، پھر ان کا بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے اکھاڑ دیے اور اس کو حکم دیا کہ تم سب خیمے اکھاڑ دیے جائیں، کیونکہ تم سب لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اعتکاف کرنے آئے تھے۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف صرف سچی نیت سے کرنا ہے اور دکھاوے کی نیت سے نہیں کرنا۔ اور پھر اس سال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اعتکاف نہیں کیا، بلکہ اس اعتکاف کو شوال میں جا کے پورا کیا۔ تو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے، 20 دن کا بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف کو رکھنا رمضان میں شرط بھی نہیں، آپ اس کو شوال میں بھی رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت اور مدت کیا ہوگی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نیت دل کا ارادہ ہے، اور دل کا ارادہ جو ہے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں بہت بار اس بارے میں بتا چکا ہوں کہ نیت صرف آپ نے دل میں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ خاص الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، 10 دن کا جو ہوگا، جو اعتکاف ہوگا، وہ رمضان کے آخری 10 دن میں ہی ہوگا، جو سنت موقدہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے جو 20 دن کا اعتکاف فرمایا، تو وہ 20ویں روز 10 روزے کمپلیٹ ہونے کے بعد فرمایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں بھی جو ہے وہ اعتکاف فرمایا۔ تو ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئیں کہ روزے رمضان میں بھی شوال بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، شوال میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 10 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 20 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میں بات سمجھتا ہوں، یا جس کا جو اچھی بھی چیز ہے، میرا بتانا بھی آپ پہ فرض ہے۔ جس طرح ہم نے زکوٰۃ پہ بات کی کہ جو لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر آپ اعتکاف رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ثواب زیادہ ملے گا، اور دوسرا آپ کو لیلۃ القدر کی رات ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک اور مثال میں آپ کو سامنے دے رہا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحیح بخاری کی حدیث 3144 سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کا اعتکاف کی اجازت مانگنے آئے، کہ حضرت عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات کی اعتکاف کی اجازت مانگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اب ہمیں کیا چیز پتہ چل گئی، ایک دن کا اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف، 20 دن کا اعتکاف، رمضان کا اعتکاف، اور رمضان کے باہر اعتکاف۔ یہ اب ہم نے یہ باتیں سمجھ لی کہ اعتکاف ضروری نہیں ہے، اس کو کریں گے تو ثواب ہے، کتنے دن کریں گے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب اعتکاف کہاں ہوگا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوگا، اور اعتکاف کی حالت میں انسان بوس و کنار بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اس سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہو گئی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بوڑھا ہے، یا کچھ کوئی اور تکلیف ہے، تو وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کی حالت میں انسان جو ہے وہ جیسے کہ فار ایگزامپل باشکل ضرورت، مثال کے طور پر اگر میں آپ کو دوں کہ مسجد سے باہر جانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گھر میں رمضان نہیں کر سکتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں وہ باہر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل مسجد کے اندر غسل کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، تب بھی انسان باہر جا سکتا ہے۔ کئی مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل کے لیے مسجد سے باہر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو شرعی ضرورت کے تحت اعتکاف سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہر انسان کے لیے الگ الگ خیمے بنانا بھی ضروری ہے، اور ایک ہی خیمے میں بہت سارے لوگ شیئر نہیں کر سکتے، اس معاملے کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نے اکثر مسجد میں دیکھا ہوگا کہ خیمہ لگاتے ہیں یا چادروں سے ایسے پارٹیشن بنا دیتے ہیں، اور ہر بندے کا ایک اپنا خیمہ ہوتا ہے یا اپنا ایک پورشن ہوتا ہے، پارٹیشن ہوتا ہے، وہ جیسی بھی جو مسجد کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے۔ تو معتکف کا اس خیمے میں رہنا ضروری ہے۔ تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ معتکف خیمے میں رہ کر اپنی عبادتوں کو پورا کرے گا۔